الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27ویں تراویح ہے اور ہم تراویح میں سورہ تحریم سے سورہ مزمل تک تلاوت سنیں گے۔ ان صورتوں کے مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ سورہ تحریم مدنی صورت ہے۔ پہلی ہی آیت کے الفاظ لما تحرم سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ صورت جس میں تحریم کے واقعے کا ذکر آیا ہے۔ یہ صورت سن 7 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں ایک مضمون تحریم کا ہے۔ تحریم کے معنی ہے کسی چیز کو حرام کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یوں خطاب کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گھریلو مسئلہ تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کر لیا۔ مفسرین نے اس سلسلے میں مختلف واقعات بیان کیے ہیں کہ کس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس بارے میں سب سے زیادہ مستند بات وہی ہے جو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔ مولانا مودودی اس سلسلے میں فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ اس طرح نقل ہوا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ہر روز عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ہاں چکر لگاتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے ہاں جا کر زیادہ دیر تک بیٹھنے لگے، کیونکہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی بہت پسند تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں شہد کا شربت نوش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ مجھ کو اس پر رشک لاحق ہوا، اور میں نے حضرت حفصہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہن سے مل کر یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس میں کچھ بساند ہوتی ہے، اور اگر شہد کی مکھی اس سے شہد حاصل کرے تو اس کے اندر بھی اس بساند کا اثر آ جاتا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نفاست پسند ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت نفرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی قسم کی بدبو پائی جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں ٹھہرنے سے روکنے کی خاطر یہ تدبیر کی گئی، اور یہ کارگر ہوئی۔ جب متعدد بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کر لیا کہ اب یہ شہد استعمال نہیں فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ فلن اعوذ لہ وقد حلفت، میں اب ہرگز اسے نہ پیوں گا، میں نے قسم کھا لی ہے۔ دوسری روایت میں صرف یہ ہے کہ فلن اعوذ لہ کے الفاظ ہیں، وقد خلفت کا ذکر نہیں ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت ابن المنذر، ابن ابی حاتم طبرانی اور ابن مردویہ سے نقل کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ واللہ لا اشرب، واللہ اشرب، خدا کی قسم میں اسے نہیں پیوں گا۔ اکابر اہل علم نے ان دونوں قصوں میں سے اسی دوسرے قصے کو صحیح قرار دیا ہے اور پہلے قصے کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ شہد کے معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نہایت صحیح ہے، اور حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کو حرام کر لینے کا قصہ کسی عمدہ طریقے سے نقل نہیں ہوا۔
قاضی ایاز کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں نہیں بلکہ شہد کے معاملے میں نازل ہوئی ہے۔ قاضی ابوبکر ابن العربی بھی شہدی کے قصے کو صحیح قرار دیتے ہیں اور یہی رائے امام نووی اور حافظ بدر الدین عینی کی ہے۔ سورہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسی قسم جب کھا لی جائے جس کا کوئی جواز نہ ہو تو اسے توڑ دیا جائے۔ اس طرح کی قسم کی پابندی سے نکلنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا طریقہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ یہ اشارہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 کی طرف، جس میں قسم کی پابندی سے نکلنے کے لیے 4 انتخاب دیے گئے ہیں، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا جیسے اپنے اہل و عیال کو کھلایا جاتا ہے، انہیں کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا یا 3 دن کے روزے رکھنا، یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ اس صورت میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو بھی اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باہم جتھا بندی نہ کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اللہ رب العالمین ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام اور تمام صالح اہل ایمان اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ اس صورت میں کے مطالعے سے کئی امور نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ ایک جانب تو معاندین کے اس الزام کی لغویت واضح ہو جاتی ہے جو قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے بالکل آغاز سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح فرمائی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسانی معاشرے میں انسان جتنا بھی بلند منصب اور بلند مرتبہ ہو، بہرحال وہ بشری کمزوریوں سے مکمل طور پر مبرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اس سے کسی بھول چوک اور غلطی کا ہرگز کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے نبیوں کو عصمت عطا فرماتا ہے، خود ان کا محافظ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی تائید اور حفاظت سے غلطیوں سے منزہ ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی معلوم ہوئی کہ گھروں کے اندر کبھی نہ کبھی کوئی بدمزگی پیدا ہو جانا نہ اچنبھا ہے نہ غیر فطری بات۔ اس کی اصلاح کی کوشش حسب حال نرمی اور سختی یعنی تذکیر و تنبیہ دونوں طریقوں سے ممکن ہے، لیکن پیش نظر اصلاح ہونی چاہیے، بگاڑ نہیں۔ ایک اہم ہدایت جو اس صورت میں دی گئی ہے وہ ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ دوزخ کے آگ سے بچنے اور بچانے کی فکر ضروری ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو۔ اہل و عیال کے علاوہ دیگر تمام انسان بھی اس ہدایت کے زمرے میں شامل ہیں۔ جہاں تک انسان کا بس چلے اسے کلمہ خیر کہہ کر دعوت و تبلیغ کا اہتمام کر کے اور درد مندانہ تذکیر کے ساتھ لوگوں کی گردنیں دوزخ کی آگ سے رہا کرانی چاہیے۔ قیامت کے دن کافر معذرتیں پیش کریں گے مگر ان کی معذرتیں کسی کام نہ آئیں گی۔ دوزخ بھڑک رہی ہوگی، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور اس کے نگران فرشتے اپنی ذمہ داری کے تقاضے کے مطابق نہایت تند اور سخت ہوں گے۔ وہ کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ توبہ کی تلقین کی گئی ہے، یہاں بھی خالص توبہ یعنی توبہ نصوح کا حکم دیا گیا ہے۔ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ ہی بندے کی عزت کو بحال کرتی ہے اور وہی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ توبہ کے سوا بندے کا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ توبہ کے معنی ہے پلٹ آنا، یعنی غلطی کا احساس کر کے اس سے رجوع کرنے اور بھٹک جانے کے بعد پلٹ آنے کا نام توبہ ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے اور اس روز کی رسوائیوں سے بچ جائیں گے۔ وہ نور سے مالا مال ہوں گے جو ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 77 میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہی سورت کی آیت نمبر 9 میں دہرایا گیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ کفار و منافقین سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مقابلے پر جہاد قتال کے میدانوں میں بھی کیا اور دیگر میدانوں میں بھی
مگر منافقین کے ساتھ قتال نہیں کیا، بلکہ معاشرے میں انہیں نکو بنا کر رکھا گیا۔ انہیں اسلامی معاشرے میں کوئی معزز مقام نہیں دیا گیا، ان کے اعمال اور حیثیت کے مطابق وہی مقام دیا گیا جس کے وہ مستحق ہیں۔ آج بدقسمتی سے معاملہ برعکس ہے۔ آج منافقین مسلم معاشروں پر قابض ہیں، وہی اہل اقتدار ہیں کہ انہی کے ہاتھوں میں ملت کا مقدر ہے۔ انہیں اس مقام سے ہٹانے کا کام عین سنت نبوی اور جہاد اسلامی ہے۔ سورۃ کے آخری حصے میں اللہ نے کفر کی نمائندہ 2 خواتین اور اسلام و اطاعت کا نمونہ اپنی 2 نہایت مخلص و سعادت مند بندیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کفر کا جھنڈا اٹھانے والی دونوں خواتین اللہ کے 2 نبیوں کی بیویاں ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ وہ اپنے عظیم المرتبت شوہروں کے ساتھ دینے کی بجائے اپنی قوم کے کیمپ میں رہیں، نتیجتاً انہی کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئیں اور انہی کے ساتھ جہنم کا ایندھن بن گئیں۔ ان کی جس خیانت کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد ایمان سے بغاوت ہے، نہ کہ اخلاق و کردار اور پاک دامنی کی گراوٹ، کیونکہ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، بد کردار نہیں ہو سکتی۔ 2 مومن بندیوں کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام کی نمبردار یہ 2 خواتین حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت مریم علیہ السلام ہیں، جن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ حضرت آسیہ کو فرعون نے بے پناہ اذیتیں دیں، مگر وہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہیں۔ انہوں نے اللہ سے جنت مانگی اور شاہی محلات کو دل و نگاہ سے نکال دیا۔ حضرت مریم کو بھی یہودیوں نے ناقابل تصور تکالیف پہنچائیں، الزامات و تہمتوں سے ان کے قلب و جگری چھلنی کرتے رہے، مگر وہ پاک دامن بندی اللہ کی مکمل اطاعت پر کاربند رہیں۔ یہ ہیں سورہ تحریم کے مضامین، جس میں بتایا گیا کہ حلال حرام اللہ کا کام ہے، قسم کے کفارے کے بارے میں بتایا گیا، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، توبہ نصوح کے بارے میں، جہاد کا حکم دیا گیا، اور مومن خواتین اور کافر خواتین کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک مکی صورت ہے۔ پہلی ہی آیت کا فقرہ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات گرامی جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے۔ اسی فقرے سے سورت کا نام الملک رکھا گیا ہے۔ یہ مکی دور کے ابتدائی سالوں میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت میں اللہ نے ایک جانب اپنی کائنات، اس کی خوبصورتی، مضبوطی، مربوطی اور ہر عیب و خلل سے مبرہ پوری تخلیق ربانی کا نقشہ کھینچا ہے۔ دوسری جانب انسانوں کو یہ بات بتائی ہے کہ موت و حیات دراصل ایک امتحان ہے۔ اس امتحان کا نتیجہ اس زندگی میں نہیں، موت کے بعد ملنے والی دوسری زندگی میں سامنے آئے گا۔ حکمت ربانی ملاحظہ فرمائیے کہ ارشاد ہوا خلق الموت والحیات، یعنی موت کا ذکر پہلے ہے اور زندگی کا بعد میں۔ موت یقینی اور اٹل ہے، زندگی عارضی، بے ثبات اور نہایت غیر یقینی ہے۔ انسان عدم میں تھا، اسے حیات بخشی، پھر موت کی وادی میں اتر جائے گا اور اس کے بعد پھر زندگی ہوگی جو دائمی ہے۔ اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کے اعمال کیسے ہیں۔ پھر حکم صادر ہوگا کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جہنم اس روز ہولناک آوازوں کے ساتھ دھاڑ رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی اور جوش انتقام میں کھول رہی ہوگی۔ یہ برا ٹھکانہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اس روز وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، کفِ افسوس ملیں گے، مگر سوائے لعنت اور عذاب کے ان کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے انبیاء کی پیروی کی، فانی زندگی میں ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا، بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر مقدر ہوگا۔ جو اللہ روز حشر یہ فیصلے صادر کرے گا، اس کی شان یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ دلوں میں چھپے راز بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ کوئی آہستہ بولے یا با آواز بلند،
उसके लिए तो यकसां है। दूसरे रुकू में फिर अल्लाह ने अपनी तख्लीक की मिसालें पेश की हैं। जिस तरह पहले रुकू में मौत व हयात के अलावा 7 आसमानों और उनमें रोशन खूबसूरत चिरागों का तस्करा था, यहाँ ज़मीन और उसके मुताल्लिक़ात को बयान करते हुए फरमाया कि उसने ज़मीन को तुम्हारे लिए मुसख्खर और ताबे कर दिया है। ज़मीन की छाती पर तुम चलते भी हो और उसके सीने और बतन से निकलने वाले रिस्क खाते हो। जिसने ये सब कुछ दिया है उसके हुजूर हाजिरी को भूल न जाना। उसकी कुदरत कामिला को तुम कदम कदम पर देखते हो। ज़मीन तुम्हें निगल नहीं जाती, ये उसी का एहसान है, और आसमान तुम्हारे ऊपर पथराव नहीं करता कि उसी ने इसे रोक रखा है। फजा में उड़ने वाले परिंदे भी निगाहे इबरत के लिए बहुत कुछ सबक अपने अंदर रखते हैं। इन सारी अबदी हकीकतों को देखकर और अल्लाह के पैगाम को सुनकर भी कुछ बदबख्त लोग सरकशी की डगर अपनाने पर तुल जाते हैं। उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई जमीन पे सर रखे औंधे मुंह चलने की कोशिश कर रहा हो। रहे वो लोग कि जो चश्मे बीना रखते हैं, तो उनकी मिसाल ऐसी है जैसे सर उठाकर कोई शख्स सीधा अपने पांव पर खड़ा हमवार रास्ते पर चला जा रहा हो। इरशाद फरमाया, जब उन्हें कहा जाए कि तुम अल्लाह की तरफ पलटाए जाओगे तो मुनकरीन हक कहते हैं कि अच्छा, फिर वादे का दिन जिसका तुम तस्करा करते हो ले आओ। फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि उसका इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं तो बस सिर्फ साफ साफ खबरदार करने वाला हूं। मैं कभी दावा नहीं करता कि इख्तियारात का मालिक मैं हूं। इख्तियारात पूरे के पूरे अल्लाह के हाथ ही में हैं। उनसे कहो कि हम इस पर ईमान लाए हैं जो रहमान है। ईमान लाने के बाद हमारा भरोसा भी उसी पर है। तुम्हारी साजिशों के मुकाबले में उसी से हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अन करीब तुम्हारी आंखों से पर्दा हट जाएगा और तुम्हें हकायक मालूम हो जाएंगे। सूरह के आगाज में अल्लाह ने अपनी सल्तनत और कुदरत कामिला का जिक्र किया है। सूरत के आखिर में इस मजमून को एक निहायत लतीफ पहराए में बयान किया गया है। आखिरी आयत में इरशाद फरमाया, इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर तुम्हारे कुओं का पानी जमीन में उतर जाए और वो खुश्क हो जाए तो कौन है जो इस पानी के रवां सोते तुम्हारे लिए निकाल कर ला दे। ये बड़ी इबरत अंगेज बात है। जमीन की तहों के नीचे पानी के जखीरे और उनका पूरा निज़ाम हैरत अंगेज करिश्मा कुदरत है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत व सन्नाई भी कार फरमा है, लेकिन इससे ज्यादा अपने मखलूक के साथ उसकी रहमत और शफकत फायक नजर आती है। वो समंदरों से पानी को भाप बनाकर ऊपर उठाता है, फिर इस पानी को मुकत्तर करके जमीन पर बरसाता है। पानी नदी नालों की सूरत में भी रवां होता है और लोगों के इस्तेमाल से बच जाने वाला जखीरा फिर समंदर में चला जाता है, और इस पानी का एक बड़ा हिस्सा जमीन में भी जज्ब हो जाता है और जमीन के नीचे बहने वाले सोते इसमें से अपना हिस्सा पा लेते हैं। जमीन की तहों में खालिस और सेहत बख्श पानी के ये जखीरे चश्मों की सूरत में भी फूट निकलते हैं और जमीन को खोद कर मुख्तलिफ तरीकों से हुसूल आब के लिए भी इंसान को सहूलियत फराहम करते हैं। जिंदगी का तसव्वुर भी पानी के बगैर नामुमकिन है, और ये पानी का निज़ाम इतना बेमिसाल है कि इसको देखकर अल्लाह के वजूद के इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। फरमाया, इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर तुम्हारे कुओं का पानी जमीन में उतर जाए और वो खुश्क हो जाए तो कौन है जो इस पानी के रवा सोते तुम्हारे लिए निकाल कर ला दे। ये सूरह मुल्क के मज़ामीन हैं। इसके बाद सूरह कलम है। सूरह कलम के 2 नाम हैं, एक नून और दूसरा अल-कलम। ज्यादा मारूफ अल-कलम ही है। ये दोनों नाम पहली ही आयत में मज़कूर हैं। ये मक्की सूरा है। ये उस दौर में नाजिल हुई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में काफिरों ने जत्थाबंदी और शदीद मज़ाहमत का आगाज कर दिया था। अल्लाह ने कलम की कसम खाई है, फिर इस कलम से जो कुछ लिखा जा रहा था यानी कुरान मजीद, उसकी कसम खाई है। इससे कलम की हुर्मत और तक़द्दुस का पता चलता है। कलम बहुत बड़ी अमानत है और उसके इस्तेमाल में बदकिस्मती से बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। जिस तरह कलम का सही इस्तेमाल बाइस अजर है, उसी तरह इसका गलत इस्तेमाल सख्त अजाब का जरिया बन जाता है।
کافروں کے بیہودہ الزامات میں سے ایک الزام یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہیں۔ اللہ نے ان کے اس لغو الزام کی تردید فرمائی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لامتناہی انعامات کا یقین دلایا ہے۔ ساتھ ہی رب کائنات نے یہ اعلان کر دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہو۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بہتر خلاصہ کوئی کیا پیش کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مشہور قول ہے کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید تھا۔ یعنی ایک قرآن وہ ہے جو لکھا گیا ہے اور جس کی تلاوت کی جاتی ہے، دوسرا قرآن وہ ہے جو زمین پر چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ یوں سنت نبوی دراصل قرآن ہی کی تشریح و تعبیر ہے۔ جو کچھ قرآن کے پاروں میں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں اسے مجسم صورت میں چشم فلک نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات یا کام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع کو گہنانے کا سبب بنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کمزور اور زیر دست کو نہیں مارا، جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اپنی ذات کے لیے تو بدترین دشمنوں سے بھی کبھی انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں، عورتوں اور مساکین کے ساتھ بے پناہ رحیم و شفیق تھے۔ جنگی قیدیوں کا خیال اور دل جوئی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کی کوئی نظیر دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ انتہائی قوت اور فتوحات کے زمانے میں عز و انکسار اور بڑھ گیا۔ فرمایا ان قریب حقیقت کھل جائے گی کہ الزام لگانے والے مجنون ہیں یا جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اسے یہ مرض لاحق ہے۔ کفار اہل اسلام کو دبانے کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو دیکھ کر انہیں یہ احساس بھی ہونے لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ اس وجہ سے وہ کبھی سودے بازی پر اتر آتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ دبیں کسی ایسے شخص سے جو ہر قسم کے اخلاقی رذائل میں مبتلا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد عمل، جفاکار اور بد اصل ہے۔ اس کے پاس مال و دولت ہے اور اس کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر وہ قرآن کو اگلے وقتوں کے افسانے قرار دیتا ہے۔ اسے اپنی ناک کی بڑی فکر ہے تو ان قریب ہم اس کی سونڈ نما ناک پر داغ لگائیں گے۔ یہ بری صفات کم و بیش تمام کٹر معاندین میں پائی جاتی تھی، اس لیے اللہ نے کسی کا نام لیے بغیر واحد کا صیغہ استعمال کر کے ان سب کو متنبع کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مداحنت کی نہ اس کے بارے میں سوچا۔ جہاں تک مال و دولت کا تعلق ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، اور بہت سے مال و دولت اس کے فتنے میں مبتلا ہو کر جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ بہت سے مال و دولت والے اس کے فتنے میں مبتلا ہو کر جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اگر لوگ اس کا حق ادا کریں تو اللہ انہیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائیں۔ دولت و باغات کے مالک غربا پر اپنے دروازے بند کرتے ہیں تو ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ ان کے برعکس خدا ترس لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے مخلوق کا یہ حق ادا کرتے ہیں، اس کے بدلے میں انہیں نعمت بھری جنتیں ملیں گی۔ شکوک اور کبر میں مبتلا لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تم سجدہ کرنا چاہو گے مگر کر نہ سکو گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جب سجدہ کرنے کا موقع تھا تو انہوں نے استکبار کیا۔ جب موقع نکل جائے تو نہ سجدہ قبول ہوتا ہے نہ توبہ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر اور اہل ایمان کو تسلی دی اور فرمایا تم ان جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں ان کی رسی جو دراز کر رہا ہوں تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ جب میں اپنی چال چلوں گا تو ان کی کوئی پیش نہ چل سکے گی، بتدریج ان کو تباہی کے گڑھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ سورۃ کے آخر میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے اور جملہ معترضہ کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جن سے عجلت میں
صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، پھر انہیں مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا، لیکن اللہ نے ان کی پکار سنی اور دعا کو قبول کر لیا اور غم سے نجات دے دی۔ یہاں ان کا نام لینے کے بجائے صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ایک مخصوص محبت اور اپنائیت کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ سورت کے آغاز میں قلم اور سطور کا ذکر تھا، یعنی قرآن مجید اور اس کی کتابت۔ سورت کے آخر میں اس کی تلاوت اور پیغام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ کلام نصیحت ان کے کانوں تک پہنچتا ہے تو وہ غضبناک نظروں سے صاحب قرآن کو دیکھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانگی کا طعنہ دیتے ہیں۔ یہ سب ان کی حماقت کے ناقابل تردید ثبوت ہیں جس کی نصیحت سے وہ بدکتے ہیں۔ وہ تمام جہاں والوں کو خطاب کرتا ہے اور اس کا پھریرا تمام جہانوں میں لہرائے گا۔ وہ عظیم کتاب زمین پر ہی نہیں لکھی جاتی، وہ تو لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے، یہ مکی صورت ہے، پہلی ہی آیت سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے۔ حاقہ کا لفظی معنی ہے یقیناً وقوع پذیر ہونے والی چیز۔ فارسی زبان میں اسے ہونی شدنی کہا جاتا ہے۔ سورت کا پورا مضمون قیامت ہی سے متعلق ہے۔ استشہاد کے طور پر سابقہ اقوام کے حالات و واقعات کو پیش کیا گیا ہے۔ قوم ثمود ایک سخت حادثے میں ہلاک کی گئی۔ قوم عاد پر ایک شدید طوفانی آندھی مسلط کی گئی جو مسلسل 8 راتیں اور 7 دن انہیں گھیرے میں رہی۔ فرعون کو غرق کیا گیا اور بہت ساری دیگر قوموں کی بستیوں کو تل پٹ کر دیا گیا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی بات نہ مانی۔ قوم نوح کو طوفان میں غرق کیا گیا اور اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔ یہ واقعات بیان کرنے کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے، جس روز آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ کی عرش عظیم کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا اور سب لوگ دربار عالی میں حاضر ہوں گے۔ پھر فیصلے صادر ہونا شروع ہوں گے۔ کامیاب لوگوں کو ان کا نتیجہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو دراصل جنت کا پروانہ ہوگا۔ ناکام لوگوں کے نتیجے کا کارڈ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ جہنم واصل ہونے کا وارنٹ ہوگا۔ دائیں ہاتھ والے خوش ہو کر کہیں گے کہ یہ دیکھو میرا نتیجہ، جبکہ بائیں ہاتھ والے کفے افسوس ملیں گے اور کہیں گے کاش ہم مٹ گئے ہوتے اور دوبارہ زندگی ہمارا مقدر نہ بنتی۔ دنیا کے سارے وسائل اور محبتیں، جتھا بندیاں اور اقتدار کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ زنجیروں میں جکڑ کر انہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرے رکوع میں قرآن مجید کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ تو نہ کسی شاعر کا قول ہے نہ ہی کسی کاہن کی بات ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہدایت ہے، اور اللہ کے نبیوں کی نہ یہ شان ہے نہ ان کا اختیار کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کے نام سے منسوب کریں۔ حدیث و تاریخ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نزول کے بعد حرم مکہ میں نماز ادا فرما رہے تھے اور دھیمی آواز میں اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ عمر بن الخطاب نے قریب ہو کر سنا تو دل میں کہا یہ شاعرانہ کلام ہے۔ اس خیال کی جب تردید سنی تو سوچا کہ کسی کاہن کی باتیں ہیں۔ اگلے ہی فقرے میں اس کی بھی تردید کر دی گئی۔ یہ سورہ حاقہ کے مضامین۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے، مکی سورت۔ تیسری آیت میں معارج یعنی عروج کے زینوں کا تذکرہ ہے، اسی سے سورت کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ اس سورت میں بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح قیامت کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہاں بھی پچھلی صورت کی طرح دونوں گروہوں کا موازنہ سامنے آتا ہے۔ ایک دنیا میں اللہ کی اطاعت کے راستے پر کاربند رہا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی پوری طرح ادا کرتا رہا، اپنے جسم و جان اور دل و دماغ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھا اور نفس کی خواہشات کو لگام دیے رکھی، یہ عزت کے ساتھ باغات جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے برعکس مجرمین کا حال یہ ہوگا کہ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے، بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ان کا مقدر ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، وہ مجرمین کو کہیں بھاگنے نہ دے گی۔ اس روز مجرمین چاہیں گے کہ اپنی اولاد، بیوی، بھائی بند اور رشتہ داروں کو فدیے میں دے دیں اور اس عذاب سے نجات پالیں، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز تمام لوگ اپنی قبروں سے نکل کر
यूं दौड़े जा रहे होंगे कि उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, जिल्लत उन पर छाई हुई होगी। ये उन लोगों का हाल है जो दुनिया में खेल कूद और बेहुदा बातों में पड़े रहे अहलो ईमान तो उनके लिए इज्जत तो इकराम होगा। इसके बाद सूरह नूह है। सूरह नूह भी मक्की सूरत है। नाम भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इसमें ग्रामी पर है और पूरा मजमून भी उन्हीं के हालात पर मुश्तमिल है। मक्की जिंदगी में जो जो मुश्किलात बढ़ रही थीं, मुसलमानों के हौसले बढ़ाने की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम का नातका बंद तंग किया गया। इन हालात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उलुल अज़्म रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पूरे वाक़यात को एक सूरत में समो दिया और अहले ईमान को तसल्ली दी कि फिक्र ना करें, यह रास्ता कठिन जरूर है मगर सब्र के साथ चलते रहने वालों के लिए फल बड़ा मीठा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने दावत हक पेश करने का फरीदा बतरीक़े एहसन पूरा किया, अल्लाह की नेमतें भी याद दिलाई और खैर ख्वाही हमदर्दी के साथ हर रंग में अपनी दावत और तस्कीर का काम जारी रखा, लेकिन कौम ने मान कर ना दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं तो उसमें कहते हैं, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को शब रोज पुकारा मगर उन्होंने कानों में उंगलियां ठूंस ली, वो तकब्बुर पर अड़ गए। मैंने उनको हाँ के पुकारे दावत दी, मैंने एलानिया भी तबलीग का हक अदा किया और चुपके चुपके भी समझाया। मैंने घरों के दरवाजे पर भी दस्तक दी और मेलों ठेलों में भी कलमे हक पहुंचाया, मगर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो उनके पीछे चलते हैं जो मालो दौलत की फरावानी में फूल गए और नामुरादी में अपनी मंजिल भूल गए। उन्होंने हक का रास्ता रोकने के लिए बड़ा खतरनाक जाल फैला रखा है। 950 साल की दावत के बाद जब नूह अलैहिस्सलाम ये रिपोर्ट पेश कर रहे थे तो अल्लाह को कितने प्यारे लग रहे होंगे। नजर रहमत पूरी तरह मुतवज्जे होगी। अल्लाह के नबी ने आखिर अल्लाह से फरियाद की कि इन गुमराह लोगों को कि जिनकी नस्लें भी गुमराही फैलाएंगी, सफाई हस्ती से मिटा दे और अहले ईमान को महफूज फरमा दे। इस दुआ पर अल्लाह ने फैसला सादिर कर दिया और काफिरों का ना कोई घरौंदा बचा, ना कोई मुतनफ्फिस जिंदा रहा, जबकि अहले ईमान में से किसी का बाल भी बिका न हुआ। इसके बाद सूरह जिन है, मक्की सूरत। अपने नाम की तरह नफ्स मजमून भी जिनों ही से मुताल्लिक बयान करती है। जिन्होंने कुरान मजीद को सुना था और सुनकर वो मुसलमान हो गए। उन्होंने शिर्क और कुफ्र को छोड़ा और तौहीद को मजबूती से पकड़ लिया। जिन अपने कौल में अपनी साबिका जिंदगी जो कबूल इस्लाम से कबल जहालत में गुजारी का तस्करा भी करते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद व बरकात बेसत की तरफ भी इशारा करते हैं। अपनी सारी कुव्वत के बावजूद वो अपनी बेबसी का इजहार करते हैं कि वो न जमीन पर अल्लाह को आजिज कर सकते हैं, न दौड़ कर कहीं भाग सकते हैं। जिन इकरार करते हैं कि उनके दरमियान अल्लाह के इताअत गुजार भी हैं और फिस्साक व फजूर भी हैं। जिन्हों को यह भी एतराफ़ है कि फिस्क व फजूर का रास्ता जहन्नुम में फेंक जाने का सबब बनेगा, जबकि इताअत अल्लाह के इनामात का दरवाज़ा खोल देगी। इस सूरत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, लिहाजा उनमें अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो। मस्जिद खालिस अल्लाह के लिए बनाई जानी चाहिए और उसमें अल्लाह ही की इबादत को मामूल बनाना चाहिए। अलग अलग मसालिक की बुनियाद पर मस्जिदें बनाना मुसलमानों के तफर्रुक़ और कमज़ोरी का बायस है। इत्तेहाद इस्लामी की रूह का तकाज़ा है कि सब मुसलमान यकसां अपने करीबी मसाजिद में इबादत के लिए जा सकें। मसाजिद से लोग इसलिए दूर भागते हैं कि वहां से उन्हें कोई हकीकी पैगाम नहीं मिलता। जिस मेहराब और मीनार से हक बात बुलंद की जाए उसकी तरफ अहले हक दीवानावार खिंचे चले आते हैं। इसके बाद सूरह मुज़म्मिल है, आज की आखिरी सूरत। सूरह मुज़म्मिल का पहला रुकू मक्की है और दूसरा रुकू मदनी है। ये इब्तिदाई सूरतों में से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत को सूरह का नाम बना दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़ लपेट कर सोए हुए थे तो अल्लाह ने यूं खिताब किया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए ओढ़ लपेट कर सोने वाले। इस खिताब में बड़ी मोहब्बत का इजहार किया गया है। सूरह में रात को इबादत का हुक्म दिया गया है और कुरान को तरतील के साथ पढ़ने की तालीम दी गई है। जो लोग बात मानने से इनकारी थे
اور حق کے مقابلے پر ماندانہ تبصرے کرتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی کوئی پرواہ نہ کرو، صبر اور شرافت کے ساتھ اپنی ڈگر پر قائم رہو، چھٹلانے والوں سے میں خود نمٹ لوں گا۔ ان سے پہلے فرعون بڑا طاقتور تھا، اس نے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا تھا، تو فرعون کا جو انجام ہوا اسے ان لوگوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دوسرے رکوع میں قیام اللیل کے ساتھ تلاش معاش اور راہ خدا میں جنگ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس سے بعض مفسرین نے اسے مدنی حصہ قرار دیا ہے۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کی تلقین کی گئی ہے، اور اس میں قرآن پاک جتنا بھی آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی ان تمام تعلیمات پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔